رضا حیات ہراج صاحب میرے ساتھ موجود ہے. میں لمبی تمہید یہاں پہ اس لیے نہیں باندھنا چاہ رہا کہ دیر از اے ریزن فار دیٹ. اور منسٹری آف ڈیفینس اینڈ ڈیفینس پروڈکشن میں اس وقت آفس سنبھالے ہوئے ہیں. میں اس لیے تمہید نہیں باندھنا چاہتا یہاں پہ. ون, ہی از اے ویری ڈیئر فرینڈ. سیکنڈلی, وی گو بیک اے لانگ ٹائم, ایئرز اینڈ ایئرز, پرابلی 2 decades. سو ایک تو یہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ میں ریئلٹی چیک ان سے جاننا چاہوں گا. ریئلٹی چیک جو ہے وہ اگر ملے گا تو انہی سے ملے گا. ویئر ڈو وی اسٹینڈ ٹوڈے؟ نمبر 1, ملیٹریلی. ایک چیز تو بڑی آبویس ہے کہ انڈیا نے اپنا زور لگایا, استعمال کیا, لیکن اس کو بھی یہ کلیئرٹی ہے کہ جناب ملیٹریلی پاکستان کو وہ بیٹ نہیں کر سکتا. سو ایک کلیئرٹی تو اس کے ذہن میں ہے. سیکنڈلی, جتنے چیف ہیں, ایئر چیف, نیول چیف, آرمی چیف اور را کا چیف, یہ سارے چیف جو ہیں انڈین جو ہیں, یہ موڈی کے سامنے بیٹھ کے جب کلیریفیکیشنیں دینی شروع کر دیں کہ واٹ وینٹ رانگ اینڈ ویئر, تو پھر دیٹ مینس کہ ایوری تھنگ از ناٹ ہنکی ڈوری ان دا کوریڈورز آف پاور ان انڈیا. سو دے ور ڈیفیٹڈ. India was defeated and India was defeated very very badly. سو ایک چیز سامنے آ گئی. اب وہ اپنے عوام کی کنزمپشن کے لیے اب جو مرضی بیانات دیتے رہیں, اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. بی جے پی جو ہے اور موڈی جو ہے, ہی از آن ہز وے آؤٹ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب وہ کوئی نیا کینڈیڈیٹ پچ کرے, دیٹس اے سیپریٹ بال گیم, یا کانگریس کو تھوڑا سا زور لگائے تو وہ کوریڈورز آف پاور میں آ جائے, وہ بھی ہو سکتا ہے. بٹ دین اگین اس وقت بی جے پی والے چاہ یہ رہے ہیں کہ موڈی کو ہٹا کے کوئی نیا کینڈیڈیٹ سامنے لے کر آئیں. بہرحال یہ تو انٹرنل ان کی پالیٹکس ہے. اور جس طریقے سے میڈیا ایکسپوز ہوا, انڈین میڈیا ایکسپوز ہوا, وہ بھی سب کے سامنے ہے. یہاں پہ ایسے سے لوگ بھی آتے رہے ٹی وی پہ جن کو کوئی الف بے نہیں پتہ تھی پاکستان کے ڈائنامکس کی, اور اسی لیے آج وہ جو ڈیلیگیشنز گئے ہوئے ہیں ان کے, جو کہ پروپیگنڈا کرنے جا رہے تھے باہر اور پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا چاہتے تھے, تقریباً 33 ممالک میں ہو کے آئے, بلکہ جا چکے ہیں تقریباً. وہاں پہ کسی نے ان کو گھاس نہیں ڈالا. سو دیٹ شوز کہ جو ہیجمنی والا انہوں نے مارکیٹ کیا تھا, انڈیا نے اپنے آپ کو مارکیٹ کیا تھا پوری دنیا میں کہ جناب اس ریجن میں وہ ہیجمنی کریٹ کر سکتا ہے, اور انڈیا ہی یہاں پہ ایک ایسی کنٹری ہے, ایسا پاور ہے جو کہ چائنا کے ٹکر پہ کھڑا ہو سکتا ہے. دیٹ از گون, دیٹ از ہسٹری. سو وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں, اور اس وقت انڈیا از لیکنگ ہز وونڈس. سو اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا. رضا حراج صاحب, thank you very much for joining me. It's an honor, sir. It's a pleasure to have you, ji. Very, very kind of you, sir. نہیں, the pleasure is all mine, ji. رضا حراج صاحب, Sir. جس ملک میں را کا چیف, آرمی چیف, نیول چیف موڈی کے سامنے بیٹھ کے اور وہاں پہ کلیریفیکیشنیں دینا شروع کر دے کہ جناب میری غلطی نہیں سی, اودی غلطی ہے, اودی غلطی نہیں سی, ایدی غلطی ہے, دیٹ مینس کہ ایوری تھنگ از ناٹ ہنکی ڈوری in the corridors of power, and especially in the armed forces of India. اس حالت میں وہ کہاں جائے گا؟ بڑا مشکل سوال آپ نے مجھ سے پوچھا ہے جی, بڑے آرام سے. آپ میرے محسن بھی ہیں, میرے بڑے بھائی بھی ہیں. دیکھیے سر, ان میں ڈس انٹیگریشن تو ان کے اندر میں یہ مان سکتا ہوں کہ ہم یہ کہیں نا کہ نہیں تھی, تو وہ اس وقت آج کے دن ایک پوسٹ 10th میں سیناریو وہ مشکل ہے. یہ پروبیبلی بلیم گیم میں ہے اور اپنی ساکھ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو ظاہر ہے بلوچستان اور KPK کے اندر جو حالات ہیں, ان کو انفارمیشنز مل رہی تھیں. اکنامیکلی ہم لوگ ویک تھے اور ابھی بھی ہم اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں جو جتنا ہم آئیڈیلی ہمیں ہونا چاہیے. تو اس کو انہوں نے پریزیوم کچھ اور کر لیا, اور اس چیز کو انہوں نے بہت اپنے آپ کو ایک تو بہت اوور ایسٹیمیٹ کیا, ایروگنس میں آئے. نمبر 2, انہوں نے پاکستان کے اور بالخصوص
پاکستان کی ڈیفنس کے جو اسٹریٹجک ہمارے الائنسز ہیں، ہماری جو انڈرسٹینڈنگز ہیں جس میں چائنا ہے، ٹرکی ہے اور ممالک ہیں، اس کو انہوں نے بھی انڈرمائن کیا اور اپنے آپ کو مارکیٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے اپنے آپ کو بہت اوور ریٹ کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ واجپئی صاحب ان کے پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے بھی ایک کنسپٹ لایا تھے، وہ پتہ نہیں شائننگ انڈیا یا گلوئنگ انڈیا something like that many years ago, almost 20 years ago. شائننگ انڈیا. تھینک یو مبشر بھائی فار کریکٹنگ می. تو وہ بھی بری طرح پڑی تھی. سر یہ کوئی بسکٹ کی برانڈ نہیں تھا. یو آر ٹاکنگ اباؤٹ ٹو ویری ایڈوانسڈ نیوکلیئر نیبرز ان دا ورلڈ. ٹھیک ہے سر. ٹھیک. پاکستان کی اگر آرمی کا سائز دیکھا جائے، پاکستان کی پاپولیشن کا سائز دیکھا جائے یا ایریا دیکھا جائے تو انڈیا سے بہت کم ہے. ٹھیک. ہر لحاظ سے. ملٹریلی بھی ان ٹرمز آف نمبرز ہم ان سے بہت نیچے ہیں، آلموسٹ ہاف دا سائز. لیکن اگر آپ ہماری کمپٹنس کی بات کریں تو ہم نے اوور شیڈو کیا. دیکھیے 65 کی جو وار تھی وہ لگ بھگ 2.5 ہفتے سے 3 ہفتے چلی تھی. یہ شارٹیسٹ برال تھی اور یہ بہت افیکٹو برال تھی. مطلب جو شارٹیسٹ برال تھی اس میں جتنے ہمارے جو ہم نے 10 مئی کو کیا، ہم اس کے 4-5 گھنٹے کا کیومولیٹیو افیکٹ لیں اور ان 3 ہفتوں کا لیں تو ہمارے یہ 4 گھنٹے 5 گھنٹے ان پہ بھاری ہیں. تو آپ نے حکم دیا کہ ان کے اندر ڈس انٹیگریشن. سر یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. دیکھیے وہ ایک سیکولر، ہم لوگ ایک سیکولر ملک ہے، اسلام کے نام پہ بنے تھے. وہ ایک نان سیکولر کنٹری ہے. انہوں نے ان کے ہم بہت مائنورٹیز ہیں، ہمارے پاس بھی مائنورٹیز ہیں. لیکن وہ جس مائنڈ سیٹ پہ آئے، ہمارے پاس جو مائنورٹیز ہیں انہوں نے ایکسیپٹ کیا، اس چیز کو ایمبریس کیا، چاہے وہ عیسائی ہیں، چاہے وہ سکھ ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، وہ چاہے کسی مذہب سے. انہوں نے ایمبریس کیا 2 نیشن تھیوری کو، ان کے آباء و اجداد نے، اور انہوں نے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ مانا کہ یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا. انہوں نے منافقت کی، جھوٹ بولا. انہوں نے کہا نہیں یہاں پہ مسجد ہے، مندر ہے، گردوارہ ہے، زوریسٹرینز کا اپنا ایک عبادت گاہ ہے، جو بھی ہے. انہوں نے کہا they are free to do. لیکن وہ جھوٹ تھا. پچھلے 20 سال سے جب سے انہوں نے یہ انکلکیٹ کیا یا انہوں نے اسٹرینتھن کیا یہ ہندوتوا مائنڈ سیٹ کو، اس سے مشکلات پیدا ہوئی. اور یہ مشکلات ان کے لیے جو تھیں یہ ہمارے بینیفٹ میں تھی. ہم لوگ تو جس حالت میں بھی تھے، روکھی کھا رہے تھے، سوکھی کھا رہے تھے. لیکن رانا صاحب میں ایک بات کہوں گا کہ میرا دل کرتا ہے کہ اس قوم کو نا دونوں ہاتھوں سے سلام کیا جائے. یقین مانیے سر، بجلی لوڈ شیڈنگ، غضب کی گرمی، پینے کو صاف پانی بہت جگہ مہیا نہیں، ہسپتالوں میں مفت دوائی بہت جگہ اویلیبل نہیں، سوئی گیس کی شارٹیجز ہے بڑے شہروں میں. اس کے بعد کاشتکار کے پاس اس کی فصل اس قیمت پہ نہیں بکی جس پہ اس کو بکنی چاہیے. کمپیریٹو انڈیا کے ساتھ ہی کر لیں تو یہاں کا کاشتکار بہت نیچے گیا ہے ایلسویئر ان دا ورلڈ. اس کے باوجود جو ہمارے جو یہ لوگ جو ان کو اچھا سسٹم میں ان لوگوں کے دل میں اللہ بستا ہے اس توکل کے ساتھ. اس 24 کروڑ عوام میں جس میں آپ کی افواج ہے، آپ کی ایئر فورس ہے، آپ کی نیوی ہے، ہمارے جرنلسٹس ہیں، ہمارے سیاسی ہیں، ہمارے سول، ان کے دل میں اللہ بستا ہے. تو انہوں نے وہ امید نہیں چھوڑی. تو وہ ہم سنتے تھے بچپن میں روکھی سوکھی کھا لیں گے. آپ نے اپنے بچپن میں وہ نعرہ سنا ہوگا، روٹی کپڑا اور مکان. تب بھی 70s میں نعرہ تھا، اب بھی آج بھی ہے. تو اس پہ ہم نے کمپرومائز نہیں کیا. تو لٹرلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو 10 مئی ہے نا جی، یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا فینومینل دن ہے. آپ اس دن کے پیرائے میں آپ دیکھیں، پوری انڈیا کو دنیا میں کوئی بے نقاب نہیں کر سکا. اٹس ناٹ انڈیا alone. مبشر بھائی میں آپ مجھے اجازت دیں. اٹس ناٹ انڈیا alone. اٹس انڈیا اینڈ اسرائیل. اٹس ناٹ انڈیا alone. اسرائیل نے اپنا کام شروع کیا ہوا غزہ میں.
اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے. یہ اسرائیل ہے, وہ پیچھے کھڑا ہے, انڈیا اس کو سپورٹ کر رہا ہے, اور اس کو انڈیا کے پاس اس کی ایک انکنڈیشنل انڈرسٹینڈنگ ہے ان کے آپس میں. یہ دو ممالک اور ان کی نظر میں پاکستان کا آئیڈیل ٹائم ہے. بلوچستان میں انسرجنسیز ہیں, ہم نے جعفر ایکسپریس کیا, معصوم بچوں کو ہم نے اٹیک کیا, ہم نے یہ تباہی پھیر دی, ہم نے KPK میں یہ کر دیا. تو اچھا پھر ہمارے ملک میں نیریٹو بھی تو بنایا نا کہ ہمارے ملک کا پرائم منسٹر جو ہے نا وہ امریکن پریزیڈنٹ نے ہٹا دیا. تو اگلا جو پریزیڈنٹ آیا تھا وہ تو پھر ہمارے پرائم منسٹر کو وہ نکالتے, کیونکہ وہ ایک اور جماعت سے تھے, یہ ایک اور جماعت سے. اتنی ساری جھوٹ بولا گیا, اتنا سارا جھوٹ بولا گیا کہ پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے ان کو اتنا ان کو گمراہ کیا گیا اور غلط لائن پہ لایا گیا. لیکن اس ایپیسوڈ نے اس بچوں کو, ہمارے قوم کے نوجوانوں کو, بچوں اور بچیوں کو, ان کو انہوں نے آئی اوپنر دیا. جو لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ہماری افواج کو برا بھلا کہہ رہے تھے, آج انہی لوگوں کو احساس ہوا کہ یہ لوگ کون ہیں اور ان کو پن پوائنٹ کرنا چاہیے, یہ لوگ آئیڈینٹیفائی ہونے چاہیے, یہ لوگ سامنے آنے چاہیے کہ انہوں نے یہ تباہی کس کے خلاف پھیلی. تھرڈلی اینڈ ویری امپورٹنٹلی, میں نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے 20 سالوں میں جو میڈیا کو آزادی ملی, جو ریسپانسبل جرنلزم پاکستان کی جرنلسٹ کمیونٹی نے پوری دنیا میں کر کے دکھائی اور ود فیکٹس دکھائی. آپ دیکھیں کہ انڈین جرنلسٹ آپ کے پاکستان کے مقابلے میں ان کو منہ کی کھانی پڑی, ان کی ایئر فورس کو منہ کی کھانی پڑی, ان کی انٹیلیجنس کو منہ پہ کھانی پڑی, اور پھر ان کی آرمی چیف کو تو منہ پہ کھانی پڑی سو پڑی, کیونکہ ہمارا آرمی چیف ایک ہیرو ہے. اس نے دکھا دیا کہ میرے جو الفاظ تھے, اصل بات یہ ہے کہ لوگوں سے جھوٹ اتنا بولا جاتا ہے نا کہ لوگ ہر سچ کو بھی جھوٹ سمجھ لیتے تھے. تو اب جب وقت آیا ٹیسٹ کا تو ثابت ہوا کہ فیلڈ مارشل صاحب نے ثابت کیا کہ میں جو میرا ایک ایک لفظ تھا, I meant it, and he stood like a rock, he stood to his forts. اور آپ دیکھ سکتے ہیں ایئر چیف کو, ظہیر بابر صاحب کو, اب نوید اشرف صاحب کو دیکھ سکتے ہیں, ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں. ہماری انفارمیشن اتنی ایکوریٹ اور ان کی انفارمیشن اتنی غلط. تو رضا صاحب اگر میں اس کو ایسے لوں, دیکھیں ہمارے چیف جو ہے, مطلب کہ ہمارے فیلڈ مارشل جو ہیں وہ تو ٹینک پہ اوپر جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب ایک دن وہاں سے اس قسم کی انٹیلیجنس رپورٹس آتی ہیں انڈیا کی طرف سے کہ ایز ایف کوئی خدا نخواستہ کوئی پرابلم ہے, تو ویری نیکسٹ ڈے آر ہیڈ آف آرمی, ٹھیک ہے, فیلڈ مارشل ٹینک پہ کھڑے ہو کے خطاب کر دیتے ہیں. تو دیٹ واز اے سگنل کہ نو وی آر ٹوگیدر, اینڈ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ وٹ ایور آئی سے آئی مین اٹ اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو اٹ. تو وہ تو عاصم منیر صاحب نے کر کے دکھا دیا اور اپنا سگنل بھی دے دیا انہوں نے. سیم گوز فار دا ایئر چیف آلسو. ایئر چیف خود آپس روم میں بیٹھ کے اگر کہیں کہ شیرو, مطلب کوٹ ان کوٹ شیرو پہ جاؤ, ٹھیک ہے, تو پھر وہ مطلب کہ وہاں پہ شیر جو تھے جو انڈر 20 تھے, دیکھیں نا ان کی جو جتنے لوگ تھے اوپر جو جہازوں میں تھے اوپر, تو 150 جہاز اوپر اڑ رہا تھا نا تقریباً. تو وہ جب ایئر چیف اپنے لوگوں کو, اپنے پائلٹس کو بولے کہ شیرو پہ جاؤ, تو پھر ان کو کیا چاہیے تھا, وہ تو پھر پڑ گئے, ٹھیک ہے, they were unleashed. اور آپ یہ دیکھیں کہ پہلی بات لیڈرشپ کوالٹی ہوتی ہے کہ ہمارا ایئر چیف جو ہے ڈڈ ہی ناٹ لیڈ فرام دا فرنٹ. انہوں نے خود جہاز میں نہیں بیٹھے, خود نہیں فلائٹ لی, 15 منٹ کے 18 منٹ وہ انڈین ٹیریٹری میں نہیں رہے, انہوں نے بارڈر کیا کنٹرول کراس نہیں کیا. اب ہم یہ کوئی بوئنگ 737 نہیں ہے یا فوکر نہیں ہے سر, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا فائٹر جیٹس. 15-18 منٹ میں اسلام آباد کا اگر یہ جہاز ہو تو یہ کراچی کے راستے میں آدھا سفر طے کر لیتا ہے. تو اف ناٹ مور اور لیس, اف ناٹ مور آئی وڈ سے. تو سر یہ ایک پرسپشن, ہمارا چیف جو ہے 18 منٹ انڈین ٹیریٹری میں فلائی کیا, بالکل. اور میں آپ کو بتاؤں جب وہ ان کے ریڈارز نے ڈیٹیکٹ کیا ہوگا تو انہوں نے ضرور اس کو لاک کیا ہوگا. وہ میں نہیں مان سکتا کہ ہمارے ایئر چیف کا انہوں نے
انہوں نے جہاز لاک نہ کیا ہو یا انہوں نے, اب یہ دیکھیں یہ وہ ڈیٹیلز ہیں, لیکن رانا صاحب آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ جو ایمان کا جذبہ ہے نا, وہ جو ڈاکیومنٹ سائن کیا نا ایئر فورس والوں نے, یار ان کی ماؤں کو سلام ہے قسم سے. جانے سے پہلے اپنے ڈیتھ وارنٹ سائن کر کے, اور مطلب ہے سر, مطلب ہے کسی کو ان کو یہ کلیئر تھا وہ اپنے گھر بول کے آئے ہوں گے, اپنے بچوں کو آئی ایم شیور کہ جب وہ گھر سے نکل رہے ہوں گے تو انہوں نے اپنی والدہ کو یا فیملی کو یا بچوں کو انہوں نے ایک لاسٹ حق ضرور اس نیت سے دیا ہوگا کہ میں جا رہا ہوں ملک کی خاطر. ڈیفینیٹلی سر یہ الفاظ ہوں گے ان کے کہ میں جا رہا ہوں ملک کی خاطر, یہ میرا آخری ہو گیا, واپس آ گیا تو ملیں گے, نہیں تو میں شہید ہوں. ٹھیک. اور سر ان جہازوں میں جو خدا نہ خواستہ میزائل لگتا ہے ان کی جستے خاکی مشکل سے ہی ملتے ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ جو گئے ہوں گے تو یہ بول کے گئے ہوں گے نا. جی ہاں ڈیفینیٹلی. اور یہ جب کر کے گئے اور انہوں نے جو سائن کیا ہے, میں کہتا ہوں ہیٹس آف. اب ہمارے ساتھ نا, میں تو اب اس ایمان پہ پھرتا ہوں سر, نشے میں پھرتا ہوں اس میں, جو یہ ہمیں 10 مئی کو ہماری افواج پاکستان اور ایئر فورس نے دیا اور نیوی نے دیا, میں تو اب اس نشے میں پھرتا ہوں. اس قوم کو, ہماری قوم کے ساتھ دنیا کی کوئی قوم نہیں لڑ سکتی. کچھ دن پہلے آپ کے پروگرام میں ایک بات ہو رہی تھی, آپ تو وہاں تشریف فرما نہیں تھے, تو انہوں نے پوچھا کہ دوبارہ انڈیا حملہ کرے گا, تو میں نے کہا ان کی ضرورت نہیں ہوگی, اور میں آج بھی وہ ریٹریٹ کرتا ہوں جی. اب تو اب یہ آپ دیکھ نہیں رہے جی کہ جس کے پاس اپنی رائفل تھی وہ باہر نکل آیا اور اس نے ڈرون کو شوٹ کیا. صحیح بات, بالکل ٹھیک. تو مطلب ہاؤ کین, کون دنیا کی طاقت اس پاکستانی قوم کے اس جذبے کے ساتھ, اس ایمان کے ساتھ, مسلمان ان کے ایمان, اس ملک سے محبت, سر یہ چند لوگوں کی نہیں ہے تو وہ بہت جلدی انسرفیس ہو جائے. سو بیسیکلی جو وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ 7 لاکھ کی فوج ہے, یہ 7 لاکھ کی فوج نہیں, یہ 24-25 کروڑ کی فوج ہے پاکستان. ٹھیک ہے جی. سو جو بندے خود نکل آئے, سویلینز نکل آئے اپنی بندوقیں اٹھا کے ڈرون کو شوٹ کرنے کے لیے, اور یہاں پہ ہمارا ایئر چیف جو ہے, ایئر چیف خود لیڈ کرے اور 18 منٹ تقریباً لگ بھگ انڈین ٹیریٹری میں فلائی کر کے آئے, تو پھر وہ جڑا آپس روم بہ کے انہیں پھر آرڈر دیتا ہے ایئر چیف نے کہ شیروں پہ جاؤ, تو پھر شیرا نے تو پہنے ہی. سر وہ خود شیر ہے تو شیروں کو کہا. ایگزیکٹلی. اچھا پھر آپ یہ دیکھیں نا, جو سوشل میڈیا پہ آپ نے بھی سنا ہوگا, ہم نے بھی دیکھا کہ پاکستان کی خدا نہ خواستہ آرمی میں کوئی ایشو ہے. سر مطلب ایک اتنا جھوٹ, وہ کون لوگ ہیں سر؟ میں آپ کو یہ بتاؤں, یہ سوشل میڈیا, اس کی آپ دنیا آپ نے دیکھی ہے, اس کی ریسٹرکشنز ہیں, اس کے ریگولیشنز ہیں. یہ نہیں ہے کہ فیس بک والے امریکہ کے اندر کسی کے بارے میں کچھ نازیبا لکھ دیں اور ان سے کوئی پوچھے گا نہیں. آپ ان کے US کانگریس کے اندر جب یہ پیش ہوتے ہیں کمیٹیز کے اندر, آپ ان کو اگلے گریل کرتے ہیں. جی ہاں بالکل ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے نا سر. اور ہمارے ملک سے ان کے پاس کتنا ریونیو جا رہا ہے, ہمیں کسی کو کوئی اندازہ نہیں ہے. تو انشاءاللہ وی آر آلسو, ہم بھی اپنے ملک میں ایسا لا رہے ہیں قانون. منسٹر آف انفارمیشن اس پہ کام کر رہی ہیں, اور آپ دیکھیے گا کہ کم از کم جس کا جو دل چاہے وہ باہر بیٹھے, ان کو کوئی کام نہیں ہے. تو یہ غلط کام ہم لوگوں نے بالکل صحیح کہا. سو انٹیلیجنس فیلئر تھا انڈین پارٹ کے اینڈ پہ. ٹھیک ہے جی. را کے چیف جو ہے اگر بیٹھ کے کہے کہ جی میری انٹیلیجنس کے اندر فلاس تھے, دیکھیں نا انٹیلیجنس کی انٹیل آئے گی, انفارمیشن آئے گی, تو اس کے اوپر ہی ساری وار گیمنگ ہوگی نا, ساری چیز اسی پہ پلان کی جائے گی نا. سو انٹیلیجنس فیلئر ہوا را کا, اور اس کے بعد جناب ایئر چیف مدعا ڈال رہا ہے آرمی چیف پہ, آرمی چیف مدعا ڈال رہا ہے نیول چیف پہ, نیول چیف مدعا ڈال رہا ہے جناب مطلب اس میں بچے جڑے ہوتے ہیں نا اسکول دے بچے, ٹو بی ویری آنیسٹ, جب موڈی نے ان کو بلایا سب کو, تو جس طرح اسکول دے بچے نہیں ہوتے ایک دوسرے تے بلیم گیم وچ پی جاندے, نہیں جی انہیں اے کیتا سی, انہیں اے کیتا سی, اس طرح وہاں پہ سچویشن تھی. میں اب اس سے زیادہ مزید نہیں کہہ سکتا, لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جو موڈی کی, بار بار کہتا ہوں اور آج بھی کہہ رہا ہوں, کہ موڈی کی پلو ٹاک بھی ہمارے تک پہنچ جاتی ہے. یس ٹھیک ہے سر. ہمارے پاس, میں آپ کو ایک چھوٹی سی آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, دیکھیے سر, وہ آپس میں بلیم گیم بھی کریں, ہم لوگ اس پورے پس منظر میں ایک چیز ذہن میں رکھیے سر, ایک مشرک قوم ہے, ٹھیک ہے, شاید عیسائی کو کوئی معافی ہو جائے, ہمارا ایمان ہے نا جی, ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا جی,
آپ مجھے یہ وہ تو سیدھے سیدھے کفر کرتے ہیں نا، سیدھی سیدھی سی بات. میرے رب کریم کو کوئی رحم تو پاکستان پہ آیا ہے نا، ان کو بے نقاب کرنے کے لیے پاکستان ہی بہانہ بنا، وسیلہ بنا. اور آج آپ خود فرما رہے ہیں کہ ان کے جو سیاسی طائفہ ہے پوری دنیا میں گیا ہے اور ان کو کسی نے گھاس نہیں ڈالا. اس کا مطلب کیا ہے؟ People are not ready to buy their سر جب آپ کے دل موڑتے ہیں نا دنیا کے، تو آپ یہ ذہن میں رکھا کریں کہ اس میں مالک کا ہی کام ہے. اور اس نے دیکھیں میں نہیں سمجھتا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنے مومنیت کو ماننے والے ہمارے افواج اور ہمارے اس کے لوگ آئے ہیں. تو یہ بہت بڑی یہ ایک پہلو اس پہ تو کتاب لکھی جا سکتی ہے. رانا صاحب یہ پروگرام مطلب عین سنت کے عین مطابق صبح فجر کی نماز کی امامت کرانا، پھر سب سے کہنا کہ دعا مانگو، پھر دعا مانگنی، اور پھر اس کے بعد پھر فجر کے وقت یہ کرنا کہ اٹیک، اور پھر جو اس کا نام دیا یہ آرمی چیف نے کیا، یہ فیلڈ مارشل نے کیا بنیاد المرصوص. اب یہ لفظ سچی بات یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھتا آدمی پاکستان کا ہر آدمی پڑھا ہوا ہے، لیکن معنی کے ساتھ کم لوگوں کو پتہ. بالکل صحیح. لیکن ایک ایسا لفظ میرے خیال میں پاکستان کے بڑے سے بڑا دانشور جو ہے وہ بھی شاید یہ نام نہ سوچ سکتا. تو قرآن پاک کی آیت میں سے ایک لفظ نکال کر یا 2 الفاظ نکال کر اس کو اپنے آپریشن کا نام دیا کہ ہم سیسا پلائی دیوار ہے، اور اللہ پاک کے فضل سے وہ ویسا ہوا. بالکل ٹھیک ہے جی. آپ نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیا کہ جناب آپ فیلڈ مارشل عاصم صبح امامت کرائی، اس کے بعد دعا منگوائی، اور اس کے بعد جناب قرآن پاک سے جو آپریشن تھا اس کا نام چنا اور پھر اس پہ آپریشن کی طرف کیا. آن دا ادر ہینڈ دیکھیں وہ تھے وہ سندور لانا رہے. سندور آ گیا نہیں، وہ سندور اس دا پرابلم سی نا مودی دا، چلو پھر میں دوسرے پاسے ٹور پاؤں گا. سندور وہ کدی لا نہیں سکیا پراپرلی کسی نے. نہیں سر، وہ سندور وہ کسی کی مانگ میں سندور بھر نہیں سکا. نہیں، وہ اس نے کوشش کی تھی کسی زمانے میں، لیکن وہ خاتون چھوڑ کے چلی گئی تھی. اوکے، صبح مطلب یو آر ویل انفارمڈ سر. مجھے اس کا اس میں رضا صاحب کوئی ٹیکنیکل پرابلم تھا. جی سر، وہ پرابلم ایسی کہ ہی واز انیبل ٹو ڈیلیور. جی لیٹ می پٹ اٹ دس وے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. اور رضا ہراج صاحب میرے ساتھ موجود ہے. وہ تسی پوچھ رہے سو دا موڈی دا علاج جڑا کی ہو سکتا ہے. بریک ہی جیسی گل کر رہے تھے. موڈی دا علاج ہے وے پنڈی ایک حافظ دواخانہ ہے، وہ اس دین گے پوڑیاں شوڑیاں. علی دا انہوں نے صرف انہوں نبض چیک کی ہے. پوڑیاں جدو دین گے موڈی نو ٹھیک ہو جائے گا کام. اچھا ہاں جی بالکل ٹھیک ہو جائے گا وہ فلم. اچھا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جی کہ دیکھیں تھوڑا سا دوسری سائڈ پہ جانا چاہوں گا جی. پروونسز جو ہیں اگر نئے بنا دیے جائیں ملک کے اندر ایڈمنسٹریٹولی دے کین کیٹر، اور اچھے طریقے سے وہ ایڈمنسٹریٹولی رن ہو سکتے ہیں. سو آر یو فار اٹ؟ آف کورس، بالکل. اوکے 101%. میں یہ سمجھتا ہوں ہر بندے کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، پارلیمنٹ میں کوئی اس سے ڈس ایگری بھی کر سکتا ہے. میری سمجھ کے مطابق سر پروونسز بنانے میں پاکستان کی فیڈریشن کی ایک اسٹرینتھ ہے، سسٹینیبلٹی ہے. پاکستان کی جو روڈ ٹو پروگریس ہے نا جی، اس کو 4 ویلز لگ جائیں گے. ٹھیک. اگر ہمارے ملک میں صوبے بنا دیے جاتے ہیں، یہ جو آپ کے ملک میں یہاں کہیں بھی یہ کوئی لا قانونیت یا کوئی انسرجنسی یا کہیں پہ کوئی چیز ایسی کریٹ ہو رہی ہے، یہ نہیں رہے گی. ساؤتھ پنجاب دیکھیں نا، اگر ہم بات کریں، آپ بھی وہاں سے، آپ بھی وہاں سے، جی ہاں، فار آل پریکٹیکل پرپزز. جی ہاں ٹھیک ہے. سو وہ وہاں پہ انڈر ڈیولپڈ ہے. سو اگر صوبے بنا دیے جائیں تو کم از کم وہ ایٹ پار آ جائے گا نا. سر آپ یہ اس کو ایک کمپیریٹو دیکھ لیجئے. فرض کیجئے جی لاہور ہے، فیصل آباد ایک شہر ہے. جی. اب ان کے اندر فیصل آباد کی 9 یا 10 قومی اسمبلی کی سیٹس ہیں، لاہور کی 14 ہیں کہ 13 ہیں. اگر ان دونوں شہروں کا اب بجٹ دیکھ لیں ڈیولپمنٹ کا، صرف 2 سٹیز کا، اور ہمارے 54 ہیں نیشنل اسمبلی سیٹس، جنوبی پنجاب کی بات کریں، جی ان کو اکٹھا کر لیں تو ان کا 1/10 بھی نہیں ہوگا. 54 ان کا 1/10 بھی نہیں ہوگا.
اچھا پھر لا تعداد خواتین، بچے اسکول نہیں جا سکتے، خواتین راستے میں دم توڑ دیتی ہیں گائنی کی چیزیں، گائنی کی پرابلمز کی وجہ سے. پورے جنوبی پنجاب میں ایک ہاسپٹل، پرائم منسٹر صاحب نے ایک ہاسپٹل اب بنانے کا اندیا دیا ہے، انہوں نے انوگریشن بھی کی ہے دیرہ غازی خان میں. لیکن آپ دیکھیں کہ پورے ساہیوال ڈویژن، بہاولپور ڈویژن، ملتان ڈویژن، دیرہ غازی خان ڈویژن، 4 ڈویژنز میں ایک ہاسپٹل ہے ہارٹ کا. اچھا چلیں رضا صاحب، یہ تو ایگریمنٹ ہو گیا، تسی اس چیز سے متفق کو صوبے ہونے چاہیے. اس کے بغیر دیکھیں سر یہ بہت ضروری ہے. What is I'm sorry I'm cutting you, but what is stopping us? Why can't we go for it like ASAP? مبشر بھائی اس میں نا تھوڑی اس کے لیے ہمیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے. So سر big deal. سر آپ کو 2/3 میجورٹی بوتھ دا ہاؤسز ہیں، ٹھیک. اب اس میں تھوڑی سی وہ جو پولیٹیکل گراؤنڈ ریالٹی تھی، ہمیں اس میں پی ٹی آئی کی سپورٹ چاہیے، ہو سکتی ہے ہمیں چاہیے ہو. اور اب نے دیکھا بھی صحیح کہ 5-4 انڈیپینڈنٹس جو تھے انہوں نے لاسٹ 26 امینڈمنٹ پہ ہمیں ان کی ضرورت پڑی جی، تو انہوں نے ہماری مدد کی جی. اب میرا خیال میں اب ان ممبرز کے ساتھ اب ہمیں شاید ہمارے نمبرز پورے ہیں. ہم نے جو لاسٹ ٹائم ہم نے 26 امینڈمنٹ میں یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں ہم نے کیا نہیں. تسی ایک گل چھپا رہے ہو. ویسے کیا تسی چھپا رہے ہو؟ پچھلی دفعہ تے 4 سن تاڑے نال، ہن 16 نے تاڑے نال. ٹھیک ہے، 16 دا فگر تسی گول کر رہے ہو. نہیں میں گول نہیں کر رہا. اصل بات یہ تھی جی کہ جتنے فگر کی ضرورت تھی نا وہ اویلیبل تھا. ٹھیک ہے، اب ان کے پردے ہیں تو ہم بھی ان کے پردے رکھیں. تسی پردہ پا رہے ہو نا. میں سر دیکھیں وہ جو آپ کو پتہ ہے پاکستان کے ہر بندے کو پتہ ہے، وہ جو لوگ جہاں پہ بیٹھے تھے، اب وہ اپنے بات آپ بھائی ہیں، آپ نے حکم دے دی ہے، تو وہ جو لوگ جہاں بیٹھے تھے تو وہ تو تھے نا، لیکن جہاں پہ نمبر پورا ہو رہا تھا اب الحمدللہ وہ نمبر پورا ہے. اب ہم لوگ اس پہ پروونسز کو آن بورڈ لے کے بہت جلد اب دیکھیے گا سر، کمیٹی انشاءاللہ مرز وجود میں آ جائے گی. وہ ہو سکتا ہے پولیٹیکل لوگوں کی، تمام پارٹیز کی ہو، لیکن ایک جو جماعت ہے ہماری، ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ رات کو تو کمیٹی میں شامل ہو جاتے ہیں، صبح پھر وہ نکل جاتے ہیں. اچھا، تو اگر وہ بھی شامل ہو جائے تو سر اگر ایمان کی حد تک میرا ایمان ہے کہ اگر آپ بلوچستان کے، سندھ کے، پنجاب کے، خیبر پختونخوا کے، ان تمام کے صوبے بن جائیں گے نا جی، تو ہماری فیڈریشن بہت اسٹرانگ. when do you see that happening? سر آپ اگر کرنا چاہیں گورنمنٹ کی، اگر جیسے آپ بات کر رہے ہیں، اگر کرنا چاہیں تو it's probably a 3-day affair. So you see, نہیں I don't foresee it in 3 days. no, that's no, I'm not saying کہ 3 دن وہ پھر ریسورسز کی ڈویژن. yeah, but do you see that happening in the next, like in this chalo, let me put it this way, you see that happening in this very year? سر میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں I foresee this happening in the term of this parliament. Okay, so آپ یہ مطلب it would be given fair enough. ٹھیک ہے. In the term of this parliament, Okay. I can foresee. ہو سکتا ہے سر ابھی تو بہت سارے لوگ جو ہمارے سینئرز ہیں، میرے سینئرز ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ پروونسز کا لاسٹ بجٹ تھا جو ہم نے دیکھا ہے. اچھا، جو دیکھیں پنجاب میں بہت ایسے ایم پی ایز ہیں جو میرے سے سینئر ہیں اور وہ ایم این اے لڑتے نہیں. if I put it this way, if I'm wrong, just correct me. If I put it this way, you see that happening anytime? Sir, I see this happening sooner than anything else. Got it. Big time. بڑی بڑی گل کر رہے ہو بہت اس میں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں، جہاں میں یہ صوبے بنتے دیکھ رہا ہوں، جہاں میں پاکستان کی اکانومی کو آگے چلتا دیکھ رہا ہوں، ایٹ دا سیم ٹائم آج آپ کی توسط سے سر آپ اسی سال کے آخری اس بجٹ کو گزرنے دیجئے، اسی کوارٹر میں جو فرسٹ کوارٹر ہمارا آئے گا یا سیکنڈ کوارٹر، آپ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کے منہ دیکھیے گا. اوکے، سو یہ بھی بڑی بڑی گل کر رہے ہو تسی کہ یو نو we are keeping our fingers crossed on this one. Oh yes. Okay, whether investment is coming big time. This is what you're saying, right? I am categorically making a statement. آپ کی پروگرام میں آج تک کہیں کبھی کسی نے آپ کو شاید یہ بات نہ کی ہو، اس جون کے بجٹ کے بعد آپ ایک فینومینل شفٹ دیکھیں گے. اور آپ چونکہ سینئر موسٹ آدمی ہیں، آپ خود آپ اس پیراڈائم شفٹ کو دیکھیں گے آپ نے جو پہلے نہیں دیکھی ہوگی. ہم لوگ وہ کچھ کرنے جا رہے ہیں. اوکے، میں اس کی تھوڑی سی چیزوں کو ٹچ کروں گا. ایک بریک لے لوں، ایک چھوٹی سی بریک.
رضا حیات حراج صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. جی رضا صاحب ایک گل دسو, دیکھو 2/3 میجورٹی کی ابھی آپ نے بات کی تھوڑی دیر پہلے, اور کچھ لوگ آپ نے بتایا ایگزامپل بھی دی ہے کہ 26th امینڈمنٹ میں 4 ایک لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ تھے ابھی انڈیپینڈنٹ تھے, ٹھیک ہے چلے, لیکن آپ کہہ سکتے ہیں لیکن ابھی آپ نے تھوڑی سی کثر نفسی سے کام لیا, تھوڑی سی چیز گول کی اور لوگوں کی عزت رکھی آپ نے کہ 16 بندے ابھی بھی آپ کے ساتھ ہیں, چلیں. لیکن اینی ویز مائی پوائنٹ از کہ وائی از دیر سو مچ آف ڈسرے ان پی ٹی آئی؟ از اٹ لائک انٹینشنلی ہو رہا ہے سارا کام, ڈسیپشن چلائی جاتی ہے, یا واقعی تھنگز آر ناٹ موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن؟ بیکاز عمران خان سے سم تھنگ ایلس, باہر کچھ اور گل ہوتی ہے, مطلب اور 10 بندے جناب 4 اٹ دی مسجد بنا کے کھلوتے ہوتے ہیں. بندہ تو ایک ہونا چاہیے نا جڑا دسے, پی ٹی آئی کا ایک بندہ ہونا چاہیے جو بتائے کہ بھائی دس گائے اسپیکنگ اینڈ واٹ ایور ہی سیز, یہ اس کا چیئرمین کہہ رہا ہے اور یہ واٹ ایور ہی از سیئنگ ہی مینز اٹ. اچھا مبشر بھائی, یہ بڑا خطرناک سوال ہے. اچھا, آپ انڈائریکٹلی مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ what would be my advice to PTI in the given set of circumstances? well you're a big time politician. نہیں سر, نہیں ان حالات میں کہ اگر میں ان کو صحیح پن پوائنٹ کر دیتا ہوں تو وہ اپنے آپ کو وہ درست کی, لیکن اصل جو حقیقت ہے نا جی, اس کا جو ڈسر ہے کہ مین ریزن جو وہ خود مانتے ہیں, اور یہ انٹینشنل نہیں ہے جی, یہ واقعی ان کے کیپیسٹی ایشوز ہیں, سیریس کیپیسٹی ایشوز ہیں. یہ بالکل وہ ہوتی ہے نا بچگانا, جس کو اب امیچور جو بندہ کوئی ایسی حرکتیں ہوتی ہیں وہ میچورٹی نہیں ہے. دیکھیں اب جیسے یہ 10th مئی کا ایپیسوڈ ہے, اگر سر میں سیاست میں ہوں اور میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے نا, تو آپ کو سیاست میں ٹائم پہ صحیح وقت پہ صحیح فیصلے کرنے چاہیے. اگر میں ان پوزیشن میں ہوتا تو میں سارے ڈفرینسز ختم کر کے اور میں جا کے جنرل عاصم منیر صاحب کو, فیلڈ مارشل کو سیلیوٹ کرتا, میں ایئر فورس کو سیلیوٹ کرتا کہ یار آپ لوگوں نے میرے ملک کو بچایا ہے, آپ ہماری فوج ہو, ہم آپ کو اون کرتے ہیں, ہم آپ کے تمام پاکستانی قوم اس جشن میں آپ کے ساتھ شامل ہوتی ہے, ہم آپ کے ساتھ جشن مناتے ہیں, ہماری قوم کو اللہ نے فتح دی ہے. اب سوچئے اگر وہ یہ حرکت کر لیتے تو آج ہم کہاں ہوتے؟ Yes, to be very honest, مطلب کہ فیلڈ مارشل ڈیلیورڈ, ایئر چیف ڈیلیورڈ, نیول چیف ڈیلیورڈ, ہماری انٹیلیجنس آؤٹ فٹس دے ڈیلیورڈ. اچھا, اور پھر وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے, کچھ بھی ہو سکتا تھا. ٹھیک, اچھا اس میں فائدہ کس کا تھا, ذات کا کہ ملک کا؟ دیکھیں نا پورا ملک آپ کا ترقی کرتا. سر جہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو وہ لیڈ تو کرتی ہے نا اکنامک سٹیبلٹی کی طرف. ویری ٹرو. سر اگر پولیٹیکلی انسٹیبل ہو تو آپ کے پاس اکنامک سٹیبلٹی نہیں ہو سکتی. یہ فرسٹ میکسم تو یہ اس حد تک ٹھیک ہے, ان سے یہ بھی نہیں ہو سکا. پھر جب یہ آتے ہیں اسمبلی کے اندر, اچھا آپ بھائیوں, چونکہ مبشر بھائی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کاف لیگ میں ہمارے ساتھ تھے, پھر کچھ لوگ پیپلز پارٹی میں تھے, پھر کچھ لوگ نون لیگ میں تھے. تو ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو جانتے تو ہیں, ہم ایک دوسرے کی خوشی غمیوں پہ تو نہیں رکتے کیونکہ ہمارے ذاتی تعلقات. ٹھیک. اچھا اب وہ کیوں کھڑے؟ وہ کچھ لوگ اس وجہ سے کھڑے کہ ان کی اپنی پت اس چیز میں کہ ہم کھڑے رہے. دوسروں کے پاس یہ راستہ نہیں ہے کہ ہم کہاں جائیں. اچھا یہ تقریباً 95% جو ممبرز ہیں قومی اسمبلی کے, چاہے ان کی قربانیاں یا نہیں ہیں, ان کو یہ شیورٹی نہیں ہے کہ اگر ان کے لیڈر باہر آ گئے تو ان کو وہ ٹکٹ دیں گے کہ نہیں دیں گے. اچھا, وہ ان کو یہ کنفیوژن پوری ہے, اور وہ اپنے تئیں وہ ان کو اچھا خاصا ایک پچھتاوا بھی ہے کہ ہم کس جگہ پھنسے ہوئے. یہ حقیقت ہے. آپ کو یہ میرے خیال جو تانوں کسی نے دسیا بھی ہے لوگوں نے آ کے. سر یہ آپ کے بھی دوست ہیں, وہ آپ کو بھی بتاتے ہیں آ کے. فی الحال میں تانوں کارنر کرنے دے چکر ہم آپس میں بیٹھتے ہیں نا جی. ہم دیکھیں جی اسمبلی کے اندر تو ہم پارٹیز میں ڈیوائیڈڈ ہیں. ہماری گیلری ہے گورنمنٹ کی اور اپوزیشن, لیکن شامی بیگ تو ہماری کوئی گیلری نہیں. ٹھیک کہہ رہے ہو. ہم تو اکٹھے بیٹھتے ہیں آپس میں, ایک دوسرے کی عزت احترام کے رشتے ہمارے قائم ہیں اور ہمیں رکھنے چاہیے. تو
یہ ایک چیز. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ دیکھیں پاکستان سوشل میڈیا پہ نہیں چلایا جا سکتا. بالکل صحیح کہا, بالکل آپ کو کانکریٹ چیزیں آپ کو اگر آپ اپنی اصل بیماری کو ہی نہیں تشخیص کر پائیں گے تو آپ کا علاج کیسے ہوگا؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے جی. رضا صاحب, اٹس آلویز اے پلیئر ٹو ہیو یو. مائی آنر سر, تھینک یو سو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم. اور انشاءاللہ پھر تن تکلیف جیسا میں کافی چیزیں رہ گئی ہیں نا میری, ٹھیک ہے, پھر دوبارہ تن تکلیف. لیکن آپ کو میں نے پی ٹی آئی کو ایڈوائس نہیں دی, ان کو پچھتاوے کے لیے کوئی چیز چھوڑ کے جا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ونس اگین جی. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے جی. کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.